قرآن کو چھونے کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف اقوال ہمیں نظر آتے ہیں. کوئی اس کو واجب کہتا ہے کہ قرآن کو ہاتھ لگانے کے لیے باوضو ہونا واجب ہے، کوئی کہتا ہے نہیں واجب نہیں ہے، اور مختلف دلائل دیتے ہیں، اور کوئی آیت پاک بھی پیش کرتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون. تو اگر ان ساری بحثوں کے اندر صحیح قول آپ کو کون سا لگتا ہے دلائل کے اعتبار سے؟ دیکھیں اس میں فقہ حنفی جو ہے اس کے محققین علماء کا تو رجحان یہ رہا ہے کہ وہ وجوب کے قائل تھے. ٹھیک ہے. اچھا نارملی ہمارے یہاں جب دلائل پہ ہم غور کرتے ہیں نا تو ٹھیک طریقے سے دلیل ہم بٹھا نہیں رہے ہوتے، یا سمجھ آتے ہیں کہ شاید علماء نے اس چیز کو دلیل بنایا، جیسے آیت آپ نے پڑھی لا یمسہ الا المطہرون. دلیل یہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے ہی نہیں تھی. اچھا اس میں قول فیصل یہ ہے، زیادہ مضبوط تحقیق کے اندر قول یہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا ادب ہے ایک مسلمان اور ایمان لانے والے کے لیے جو سمجھتا ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لیے اعلیٰ درجے کا ادب ہے کہ جب وہ اس کو چھوئے تو اپنے لیے طہارت کا اعلیٰ اہتمام کرے، باطنی طہارت کا بھی ظاہری طہارت کا بھی اہتمام کر کے اس مبارک اور مقدس اور مطہر کتاب کو چھونے کی طرف جائے، تاکہ اس کا ظاہر اور جو ایک ہوتا ہے نا باطن اور ظاہر دونوں ایک مشابہ ہونے چاہیے. یہ اعلیٰ درجے کا ادب ہے جس کو قرآن کیسے سمجھاتا ہے میں بتاتا ہوں. اختلاف یہ ہے کہ آیا اس کو وجوب کا درجہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. اس میں کمزور دلائل ہیں اگر ہم وجوب کی طرف چلے جائیں. اس لیے امام مالک بھی وجوب کے قائل نہیں رہے ہیں، دیگر محققین بھی وجوب کے قائل نہیں رہے ہیں. یہ اس میں قول فیصل ہے. اچھا جیسے آپ یہ اختلاف ذکر کر رہے ہیں تو پھر واضح طور پر یہ آیت تو موجود ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو صرف پاکیزہ لوگ ہاتھ لگائیں، تو یہاں پر طہارت کا ذکر تو آ رہا ہے، تو اس سے پھر مراد دیکھیں قرآن پاک عربی میں نازل ہوا ہے اور کھلی واضح عربی ہے. اس آیت سے یہ سمجھ لینا کہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ قرآن پاک کو صرف پاکی کی حالت میں چھونا چاہیے، تو یہ اس قدر کمزور استدلال ہے کہ محققین علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ لا قیمت لہ، کوئی قیمت نہیں اس بات کی. اچھا اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ آیت ہوتی لا یمسہ الا المطہرون پھر اس کا معنی الگ ہوتا. یہ آیت ہے لا یمسہ الا المطہرون، تو مطہر کہنے کا مطلب من قبل اللہ یہ ہو جاتی ہے بات، یعنی یہ فرشتوں کی بات چل رہی ہے. میں یہاں پر حوالہ دے دیتا ہوں کہ چونکہ عربی لغت کے بہت بڑے ماہر گزرے تھے محمد بن صالح عثیمین صاحب، ایک محقق ابن عاشور اور ایک محمد بن صالح عثیمین. یہ دو عربی لغت میں اتنا بڑا نام ہے کہ پوری دنیا عرب کے اندر جا کے لغت کے حوالے سے ان کی صرف بات ایک اوتھینٹک سمجھی جاتی ہے. بہت بڑے ماہر. میں ان کے چند الفاظ آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہہ رہے ہیں کہ بعض علماء کہتے ہیں لا یمس القرآن الا طاہر. اس آیت سے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ چھوئیں، انشاء والا معنی سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں ولیکن ھذا قول ضعیف، یہ بہت کمزور قول ہے. لا تدل علیہ الآیہ، یہ آیت اس پر بالکل دلالت نہیں کر رہی. لو کان المراد ذلک، اگر یہ بات ہوتی نا تو قرآن کی آیت ہوتی لا یمسہ الا المطہرون یعنی المتطہرین، وَلَكِنَّهُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى الْمُطَهَّرُونَ أي مِنْ قِبَلِ اللَّهِ فَهَذَا الْقَوْلُ ضَعِيفٌ وَلَوْلَا أَنَّهُ يُوجَدْ فِي بَعْضِ التَّفَاسِيرِ الَّتِي بِأَيْدِي النَّاسِ ما تعرضنا له لأنه لا قیمت له. نے کہا چونکہ یہ بعض باتیں ہماری تفسیر کی کتابوں میں آ گئی ہیں تو مجھے ڈسکس کرنا پڑ گئی ہے، ورنہ یہ استدلال اتنا کمزور ہے کہ لا قیمت له، اس کی کوئی قیمت اور ویلیو بنتی ہی نہیں. اگر آپ محقق ابن عاشور کو بھی پڑھ لیں گے انہوں نے بھی یہی بات ذکر کی ہے. اس آیت سے یہ استدلال کرنا کہ اللہ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ حالت طہارت میں ہی قرآن کو چھونا چاہیے، تاکہ قرآن یہ بالکل بات نہیں کر رہا، یہ استدلال کمزور بن جاتا ہے. اچھا امام مالک کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ بھی قائل نہیں تھے وجوب کے، یعنی مجتہدین بھی ایسے گزرے ہیں جو وجوب کے قائل نہیں رہے ہیں. جی فقہ حنفی کے علاوہ کسی نے وجوب کی بات نہیں کی. اور فقہ حنفی میں کیا امام ابو حنیفہ یا بعد کے ائمہ؟ مجھے یہ چیز ذہن میں نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ سے یہ صریح منقول ہے، لیکن متاخرین علماء تو اس کے وجوب کو لکھا ہے انہوں نے اپنی کتاب. اور اسی آیت کو دلیل بھی بنایا ہے. اس آیت کو دلیل نہیں بنایا، میں نے آپ کو پہلے ذکر کیا دلیل اس آیت سے نہیں ہے. دیکھو ہوتا کیا ہے، بعض متاخرین علماء کرام کیا کرتے ہیں، اپنے مسلک کی تائید کے اندر ایک کچی دلیل کو بھی پیش کر دیتے ہیں. اصل استدلال وہ آیت نہیں ہوتی ہیں، وہ دلیل نہیں ہوتی، وہ تائید کے طور پر لاتے ہیں. اس لیے اس بات کو اصل متمسک سمجھ لینا نہایت کمزور بات ہے. وہ محققین کے استدلالات نہیں. اب اتنی کچی بات ہم بولیں کہ ایک مجتہد استدلال کر رہا ہے، ایسی بات بالکل نہیں ہوتی ہے.
اکثر ایسے قول ملتے ہیں، جیسے ہم درس نظامی میں بھی پڑھتے تھے، تو اصل اصول جب ثابت ہو جاتا تھا یا کوئی دلیل ثابت ہو جاتی تھی، اس دلیل کے بعد وہ ایکسٹرا دلیل بھی لے کر آتے تھے کہ دیکھو جو نتیجہ ہم نے نکالا ہے قرآن سے وہی نتیجہ یہاں سے بھی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی وہ اصل استدلال نہیں ہوتا، وہ ایک سہارا لینے کے لیے. وہ سہارا لینے کے دلائل دو طرح کے ہوتے ہیں. اسی کو جب دلیل اور استدلال جب فن پڑھتے ہیں اپنا، ہمیشہ سے علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ استدلال جو پیش کیا جاتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہے اصل تمسک اور ایک ہوتا ہے تائیدی تمسکات. اصل تمسک کا اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو پھر جو تائیدی تمسکات ہوتے ہیں اس کو اصل استدلال سمجھ جانا یہ غلطی ہوتی ہے. اعتراض کرنے والے کو اس کا مطلب ہے علم نہیں ہے، وہ خود کچی باتیں کر رہا ہے. اچھا، اس کی جگہ نا ایک حدیث بھی آ رہی ہے، اس میں بھی یہ ذکر آ رہا ہے کہ قرآن پاک کو صرف پاک لوگ چھوئیں گے، تو اس حدیث کی ویلیو، وہ حدیث جو ہے سند میں ہی بڑی اختلافی رہی ہے. بعض علماء کے نزدیک تو سند ہی ثابت نہیں ہے اس کی. کئی علماء ہیں جیسے علامہ سیوطی ہیں، بڑی کوشش کر کے انہوں نے حسن درجہ قرار دیا. تو ایک بہت اختلافی درجے کی روایت ہے، اور ایسی اختلافی روایات سے ہم شرعاً وجوب کے استدلال پکڑیں تو کمزور ہیں. نمبر دو، آپ ناصر الدین البانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی تحقیق اگر پڑھیں گے، اس حدیث کو لکھ کر بھی انہوں نے ذکر کیا. اس کے اندر کہاں ایسی بات ہے کہ وجوب کی طرف اشارہ ہے. ایک بات ہے کہ حالت پاکی میں قرآن چھونا چاہیے، لیکن یہ چھونا واجب ہے، یہ چھونا فرض ہے. اس بات کو تو حدیث بھی تعارض اس سے کر ہی نہیں رہی. تو مدعا یہ ہے کہ کیا واجب ہے کہ اللہ نے فرض رکھا ہے، مدعا یہ ہے نا. ایک اعلیٰ درجے کا ادب ہے، اس میں تو کسی کا اختلاف ہے ہی نہیں. اچھا، اس کی تو وضاحت کر دی آپ نے. پھر یہ جو آیت ہے تو اس کی اصل تفسیر کیا بنے گی، اصل وضاحت کیا ہے؟ اس آیت کی درست تفسیر یہ ہے، پہلے چند چیزیں ذہن میں رکھیے گا کہ کفار جو تھے وہ اعتراضات کیا کرتے تھے کہ بھائی یہ قول کاہن ہے، ٹھیک ہے، شیاطین القاء کر رہے ہیں نبی علیہ، کوئی اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی، شیاطین کی طرف سے ہے، شیطان باتیں بڑھ. جس طرح اس وقت کے کہانت ہوا کرتی تھی کہ دل کے اندر شیاطین القاء کرتے تھے، وہ کچھ باتیں کر دیتے تھے، کچھ ٹھیک ہو جاتی تھی، کچھ غلط ہو جاتی تھی. تو قرآن پاک کو کبھی شاعر کی باتیں کہنا، کاہنوں کی باتیں، اس کو قرآن نے بھی نقل کیا ہے. تو کفار کی طرف سے بار بار یہ باتیں چلتی. اس کے دفاع کے طور پر قرآن پاک ہر دفعہ ایسی بات کرتا تھا جو ان کا رد بن جائے. مثال کے طور پر اللہ ذکر کرتے ہیں کہ رسول یتلو صحف مطہرہ، کہ یہ رسول ہیں کہ جو تلاوت کر رہے ہیں، بالکل پاکیزہ کلام ہے جس کو وہ تلاوت کر رہے ہیں. ٹھیک، قرآن کی صفت اللہ نے پاکیزگی قرار دی. پھر اللہ نے ذکر کیا شیاطین تو خبیث ہوتے ہیں، ان میں تو خباثت ہے. لا یمسہ الا المطہرون. اللہ کی بارگاہ سے یہ قرآن جب نازل ہوتا ہے، جب تک اللہ کے رسول پاک علیہ السلام تک نہ آئے، یہ پاکیزہ لوگوں کی حفاظت میں ہوتا ہے، شیاطین کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ ان کفار کے رد کے اوپر ایک بات کی گئی ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے، پاکیزہ ہستیوں سے ہی نازل ہوتا ہے. نمبر دو، اس پر عمل کرنے والوں کی بھی صفت اللہ نے ذکر کر دی کہ یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ ان پر عمل کرنے والے وہ بھی پاکیزہ صفتی لوگ ہوتے ہیں. تو قرآن پاکیزہ، اس کو لانے والے پاک لوگ، اس پر عمل کرنے والے پاک لوگ. تو یہ سارے ان لوگوں کے مقابلے کے اندر باتیں آ جاتی ہیں. اس لیے میں ایک چھوٹی سی چیز پڑھا دیتا ہوں، یہ اس کی درست تفسیر بنتی ہے. موقع ابن عاشور کو پڑھیں گے تو وہ بھی ذکر کرتے ہیں والمقصود من ھذا، کہ اسی آیت سے جو مقصود ہے وہ یہ ہے ان القرآن لیس کما یزعم المشرکون، جیسے مشرکین سمجھ رہے ہیں کہ قرآن ویسا نہیں ہے کہ قول کاہن، کہ یہ کوئی کاہن کی بات ہو کہ ان الکاہن یتلقی من الجن و یا شیاطین ما یسترقونہ من اخبار السماء بزعمہم، کہ جیسے شیاطین ہے کچھ باتیں چرا کے القاء کر دیتے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں کہ کاہنوں کی بات نہیں. ولا ہوا قول شاعر، یہ کسی شاعر کی بات نہیں ہے. ولا ہوا اساطیر الاولین، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں. لانہم یعنون بہا الحکایات المکذوبہ، اس لیے کہ وہ جھوٹے قصے کہانیوں سے تعبیر کرنے لگ گئے. فقال اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ان کے جواب میں ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان ھذا القرآن مطابق لما عند اللہ الذی لا یشاہدہ الا الملائکہ المطہرون، کہ یہ کلام علم الہی کے مطابق ہے، لانے والے اس کو فرشتے، اس کی صفت پاکیزہ، پاکیزہ خبیث ذاتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں، جھوٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تو یہ آیت ہمیں کچھ اور کہہ رہی ہے، اس آیت کا اس بات سے تعلق نہیں بنتا ہے. تو اب ہمارے ہندوستان میں، پاکستان میں جو یہ بہت زیادہ کثرت سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، یا پھر یہ اسی کو عموم سمجھا جاتا ہے، کوئی بیان بھی کرے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے، تو کیا ان کو اصل علم نہیں ہے؟ کیا بیان کیا جاتا ہے؟ سمجھیں یہ کہ جناب قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کے لیے وضو واجب ہے. دیکھیں میں نے آپ کو کہا اب اصل استدلال کی طرف ہم چل لیتے ہیں. اصل استدلال یہ بنا جو اختلاف علماء کرام میں کیوں ہوا تھا.
اللہ نے قرآن پاک کے اندر یہ جو وحی ہے نا اس کو مطہر کرا، پاک قرار دیا، اس کی صفت کئی جگہوں کے اوپر، اس کو لانے والے فرشتے پاک، اس کو پڑھنے والوں کی صفت اللہ نے پاک ذکر کی. یہ سب چیزیں اشارہ دے رہی ہیں کہ جو ایمان لے کر آ گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اس کی عزت اس کے دل میں ہونی چاہیے، احترام دل میں ہونا چاہیے. آسان الفاظ سمجھیں کہ آپ کو میں کوئی کتاب پکڑا دوں ابھی تو آپ وہ کتاب نارملی پکڑ لیں گے نا، لیکن جیسے ہی میں قرآن پاک آپ کے ہاتھ میں رکھوں گا آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کی فیلنگز بدل گئی ہیں. آپ کہیں گے میرے ہاتھ میں کوئی اب عام کتاب نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، میں جس پر ایمان لے کر آیا ہوں یہ لفظ اللہ کے ہیں، جس کو اللہ نے پاکیزہ قرار دیا ہے، جس کے پڑھنے والے اور عمل کرنے والوں کو اللہ نے پاکیزہ قرار دیا، جس کو لانے والے فرشتوں کو اللہ نے پاکیزہ قرار دیا. ایک ہیبت انسان کے دل میں طاری ہو جاتی ہے. اسی لیے یاد رکھیے گا اپنے ظاہر کو اس صفتوں کے مطابق لے جائیں. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ضرور تعلیم دیا کرتے تھے، اور یہ چیز پتہ چلی قرن صدر اول کے تعامل سے. یعنی اول صدر کا جو تعامل ہوتا ہے یاد رکھیے گا یہ اتنی بڑی دلیل ہوتی ہے. اس بعد میں آنے والی چیزیں ہمیں جو ملی ہیں کون سی متواتراً آئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سی نہیں، اس کی پہچان ہی کرنے صدر اول سے ہوتی ہے. بہت سے کام ایسے ہیں جو پہلے صدر میں متواتر نہیں تھے، بعد میں جا کر ایسے پھیلے کہ وہ متواتر ہو گئے. اب پہچان کیسے ہو بھائی؟ ہمیں تو وہ متواتراً مل رہی ہے، پہچان ہوتی ہے کرنے صدر اول کی گواہیوں سے. صحابہ اکرام کا جو دور تھا یاد رکھیے گا اس کے اندر صحابہ اپنے بچوں کو کثرت کے ساتھ تعلیم دیا کرتے تھے کہ بیٹا ظاہر کو قرآن کی صفت کے مطابق لے کر جاؤ، اپنے آپ کو اعلیٰ درجے کی پاکیزگی میں لے کر جاؤ، پھر کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو بھی پاک کر دے، میں قرآن پڑھنے لگا. لہٰذا وہ اہتمام کرواتے تھے، کوئی بے غسلہ ہے غسل کرے، بے وضو وضو کرے، کپڑے ناپاک ہیں پاک کرے، خوشبو لگائے، قرآن پڑھنے تو رب کا کلام پڑھنے جا رہا ہے، تو غیر مسلم نہیں ہے، تو ایمان لایا وہ یہ رب کا کلام ہے جس کو اللہ نے پاکیزہ قرار دیا. تو صحابہ اکرام کے دور میں کرنے صدر اول کا تعامل لے کر آ تھا کہ صحابہ کثرت سے سکھاتے تھے اپنی اولادوں کو بیٹا پاک ہو کر اس کو چھوؤ، یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے. یہ تعامل جب آگے ملا بعد کے مجتہدین کو، اس بات کو ابن عاشور نے لکھا ہے تفسیر تحریر میں اگر آپ پڑھیں گے، یہ ہے اصل استدلال. ابن عاشور بھی ذکر کرتے ہیں کہ کرنے صدر اول سے یہ تعامل جب ملا آگے آنے والے مجتہدین کو کہ صحابہ اکرام اتنی شدت کرتے تھے. اب اس شدت سے کیا مراد ہے؟ وجوب مراد ہے یا استحباب مراد ہے؟ کہا کہ بعض علماء کرام چلے گئے وجوب کی طرف کہ جتنی شدت صحابہ کرتے تھے کہ پاک ہو کر اللہ کے کلام کی طرف آؤ تاکہ رحمت اور برکتیں زیادہ ملے، وہ فقہ حنفی کے بعض علماء چلے گئے اس طرف. لیکن کثیر علماء کرام نے ذکر کیا کہ وجوب کہنا ایک شرعی حکم ہے، ہم اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ کی طرف سے اس کے رسول پاک علیہ السلام کی طرف سے وجوب کے دلائل ہمیں نہ ملے. ہم یہ ضرور کہیں گے، اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، خود عمل کریں گے کہ ہم اعلیٰ درجے کی پاکیزگی پر جا کر قرآن کو چھوئیں. یہی تعامل چلتا آیا، یہی اللہ کے نبی نے صحابہ کو کھڑا کیا، اسی سے یہ تواتراً عمل آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ قرآن کو پکڑتے ہیں، عام کتاب والی چیز اس کو نہیں سمجھتے ہیں. یہ ہے اصل استدلال کہ تعامل صدر اول اس پر کھڑا تھا کہ وہ پاکیزگی میں قرآن کو چھو رہا تھا. اب علماء کرام میں اختلاف ہوا کہ آیا اس کو ہم وجوب سمجھیں یا استحباب سمجھیں. پھر تائید کے طور پر یہ آیات کو پیش کیا گیا جو کمزور، تائیدی دلیل ہمیشہ کمزور ہوتی ہے، وہ ٹھیک استدلال نہیں ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے، لیکن وجوب کا قول ہمیں نہیں کہنا چاہیے، یہ ایک شرعی حکم ہے جو اپنی طرف سے ہم کیسے نسبت کریں، لیکن اعلیٰ درجے کا ایک استحباب. اچھا، ایک دور تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے یہ مسئلہ بیان کیا تھا اپنے اسٹیج پر، آج سے کوئی 5 سال 8 سال پہلے انہوں نے بیان کیا تھا بھی قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے، بہت معتبر کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کو باوضو چھونا ضروری ہے اور یہ آیت پاک پیش کرتے ہیں تو غلط استدلال ہے. تو اس وقت جو اپنے صغیر پاک و ہند کے لوگ تھے وہ بڑے ٹینشن میں آئے، انہوں نے بہت زیادہ ان کے خلاف باتیں کی کہ دیکھو بے وضو قرآن کو ہاتھ لگوا رہا ہے، ایسا جاہل شخص ہے. تو ان کا استدلال درست لگتا ہے پھر تو اس کا مطلب ہے؟ دیکھیں ہمارے یہاں تھوڑی پرابلم ہے بر صغیر کے ماحول میں کہ یہاں پر تقلید کی جاتی ہے ایک فقہ کی. صحیح. ایک فقہ کی تقلید سے کیا ہے کہ جو فقہ حنفی کا موقف ہے آپ نے وہی پڑھا، اسی کے دلائل آپ کے ذہنوں کے اندر ہیں. ان کے علاوہ فقہ شافعیہ ہے، مالکیہ ہے، حنبلیہ ہے، ابن حزم ہے، ظاہریہ ہے، 50 اور محققین گزرے ہیں، شیخ ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، 20 اور علماء گزرے، محققین گزرے، ہمیں کسی کا کچھ نہیں پتا انہوں نے کیا کیا کیا. پاکستان میں تو ان کو مانتا بھی یہ پرابلم ہے یہاں پر. اس لیے ہمارے یہاں کا جو ایک طالب علم ہے وہ عام طور پر جو چیز اس نے پڑھی ہے
وہ سمجھتا ہے یہی دین ہے. کسی اور نے کوئی نقطہ نظر بیان کیا تو چونکہ اس نے پہلی دفعہ سنا ہوتا ہے شاید اسے لگتا ہے کہ یہ چیز گنجائش آئی نہیں ہمارے دین میں. تو دین کو اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے کہ کسی ایک عالم نے کیا کہا. دین کو یوں سمجھنا چاہیے ہماری ہسٹری کیا رہی ہے, کیا کیا تحقیقات ہو چکی ہیں, وہ سب پڑھے, سب تحقیقات پہ کھلتا ہے دماغ کہ جو ہم نے کیا عمل کرنا ہے, ہم نے عمل کرنا ہے جو قرآن نے ہمیں کہا. اللہ ہمیں آزمائے رہے ایکم احسن عملا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنا, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غور سے سب باتیں سنیں گے لیکن سلیکٹ کس کو کریں گے, احسن, دا بیسٹ کو. تو یہ طریقہ کار ایک ہونا چاہیے انسان کو, دلائل میں غور و فکر کرے, جو بات سب سے زیادہ قرآن سنت کے مطابق ہے اس کو لے لے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. شاید کی وضاحت بھی ہو گئی. بہت زیادہ جو ہے نا اس میں ٹینشن ہوتی ہے, ہر بندہ یہی بول رہا ہوتا ہے کہ جناب باوضو سونا ضروری ہے ورنہ گناہ گار ہو جاؤ گے. حتیٰ کہ آج بھی جو قرآن پاک چھاپ رہے ہیں نا مکتبے والے, تو وہ بھی قرآن پاک کی یہی آیت اوپر لکھ دیتے ہیں کہ بھائی اس کو باوضو چھونا ضروری ہے, قرآن کا حکم ہے. تو قرآن کا حکم ہے, ٹھیک ہے, باوضو چھونا چاہیے, ادب ہے, لیکن یہ کہ شرعی حکم اگر اس کو کہہ رہے ہیں تو وہ پرابلم میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ. ہونا باوضو ہی چاہیے. ہم یہ مسئلہ اس لیے بیان نہیں کر رہے کہ کوئی سستی میں آ جائے اور بے وضو بھی قرآن کو ہاتھ لگانا شروع کر دے اور یہ اہتمام ختم کر دے کہ باوضو رہتا ہے وہ. ایسا نہیں کرنا, باوضو ہی ہاتھ لگانا ہے, اہتمام کے ساتھ, ادب کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے, بے وضو نہیں. لیکن اس آیت پاک سے استدلال درست نہیں ہے.